سورة فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم صل على محمد وعلى صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلامه البصر هو أقرب. شامل يا محمد يا علي يا علي، یا علی، 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 یا
یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا الغاث 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 أدركني أدركني الساعة الساعة الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد. معزز سامعین، آج تک اس مذہب مظلوم کے خلاف دشمنوں نے جتنی سازشیں کی، بنی امیہ کے زمانے میں، بنو عباس کے زمانے میں، اور اس کے بعد آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، مگر کیونکہ ہمارے پاس ولایت اہل بیت ہے اور ہر زمانے میں ہمارے ہاں امام زندہ ہوتا ہے اور وہی امام ہمارا وارث ہوتا ہے، اور اسی امام کی مدد سے یہ سازشیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لہذا اس زمانے میں یہ خطرناک ترین سازش ہے مذہب اہل بیت کے خلاف، کہ تین طاقتیں ہیں مذہب اہل بیت کے پاس. اگر وہ ختم ہو جائیں تو یہ مذہب بھی ختم ہو جائے گا. ایک ان کا مرکز ختم کر دیا جائے، جو علماء مجتہدین اور تقلید کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ مذہب ختم ہو جائے گا. کہ اسی مرکز کی وجہ سے یہ انگریز کی غلامی سے بچے تھے، اسی مرکز کی وجہ سے یہ اتنا بڑا انقلاب لانے میں کامیاب ہو گئے، اسی مرکز کی وجہ سے یہ 8 سال جنگ لڑنے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ مرکز ان کا ایک ہے. اگر یہ مرکز ختم ہو جائے تو مذہب بھی ختم ہو جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اور دوسری جو طاقت اس مذہب کے پاس ہے وہ ہے عزاداری سید الشہداء. یہ عزاداری وہ طاقت ہے
جو فقط اور فقط پروردگار عالم نے اس ملت کو نصیب کی ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، یہ زہرا کی دعاؤں کے صدقے میں ملتی ہے۔ جو فرمایا آپ نے، یہ عزاداری ہر ایک کو نہیں ملتی، ہر ایک عزادار حسین نہیں بن سکتا۔ عزاداران حسین وہی ہیں جن پر خدا کا خصوصی لطف و کرم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ ہے کہ عزاداری کی شکل و صورت کو بگاڑ دیا جائے، جو روح عزاداری ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ قوم بھی ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا، ان کے پاس اقتصادی نظام ہے، تبلیغ کے سلسلے میں حوزہ علمیہ کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے یہ کائنات میں لاکھوں مبلغ بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں، وہ ہے خمس کا نظام۔ یہ بھی ختم کر دیا جائے تو یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور اب دین بیچنے والے بدبخت ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ایسے بدبخت خود ہماری قوم میں پیدا ہو گئے ہیں، شیعہ ہیں، خود کو نہیں معلوم کیا کچھ کہلاتے ہیں، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ جناب خمس جو ہے نا وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیبت قبرا کا زمانہ ہے، خمس کے خلاف بھی کتابیں آ گئی ہیں اور تقلید اور مجتہدین کے خلاف بھی کتابیں آ گئی ہیں۔ ایک بدبخت نے لکھا ہے کہ خمس دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ امام تو غائب ہے۔ خمس آپ نکالیں، سہم امام نکالیں، وہ جا کے آپ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیں۔ کتنا اچھا اس نے مشورہ دیا ہے، کیونکہ امام تو آپ کے غائب ہے، تو آپ جو ہے زمین میں اس کو دفن کر دیں، جب امام آئیں گے تو وہ خود ہی نکال لیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ یہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے مدرسے کے بچے ہیں جو امام کا رزق کھاتے ہیں، امام کے صدقے میں کھاتے ہیں، وہ بھوکے رہیں، مدرسے بند ہو جائیں، حوض علمیہ بند ہو جائے، آپ خمس جو ہے کسی مدرسے میں نہ دیں، کسی غریب طالب علم کو نہ دیں، کتاب نہ چھپائیں، وہ آپ گڑھے میں دفن کر دیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس زمانے میں ایسی باتیں لکھی جا رہی ہیں اور وہ خود کو نہیں معلوم کتنے بڑے عالم سمجھتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ یعنی دونوں طرف سے یہ خطرناک سازش تیار کی گئی ہے اس مذہب اہل بیت کے خلاف، مگر الحمدللہ ہم اطمینان اس لیے رکھتے ہیں کہ بھائیو اس سے بڑی بھی سازشیں اگر کوئی بنائے تو ہمارے امام موجود ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیے۔ تو اصل میں سازش یہ ہے کہ مرکز ٹوٹ جائے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ مجالس میں آپ نے سنا کہ ہمارے پاس جو علمی خزانہ ہے وہ ان مجتہدین کے صدقے میں ہے۔ اگر نہج البلاغہ آج نہ ہوتا تو شیعت کے ہاں کچھ نہ ہوتا۔ یہ کس نے لکھا؟ سید رضی نے لکھا۔ کس کے شاگرد ہیں؟ مجتہد کے ذاکر ہیں، شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ پھر آپ نے سنا صحیفہ سجادیہ، اگر نہ ہوتا تو ہمارے ہاں کچھ بھی نہ ہوتا، دعاؤں کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ کس نے لکھا؟ شہید اول نے لکھا، علامہ مجلسی کے ذریعے سے چھپایا گیا، پوری دنیا میں پہنچایا گیا۔ آج جو ہم علی کی ولایت کی بات پورے دعویٰ سے کرتے ہیں، ہر ایک سے مناظرے کے لیے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے علی ولی اللہ پر کس نے کام کیا؟ علامہ امینی، اس مجتہد عظیم الشان نے 1,00,000 اہل سنت کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کتاب لکھی ہے الغدیر۔ 1,00,000 کتابیں، حتیٰ کہ لکھنؤ بھی گئے تھے، ہندوستان بھی گئے تھے۔ لکھنؤ میں جو چوکیدار تھا لائبریری کا، وہ کہتا تھا کہ جب میں صبح دروازہ کھولنے آتا تھا علامہ صاحب کھڑے ہیں، اور جب ٹائم لائبریری کا ختم ہو جاتا تھا تو میں جا کے بتاتا کہ بلا ٹائم ختم ہو گیا۔ پہلے آنے والے وہی تھے، آخر میں جانے والے وہی تھے۔ پوری دنیا چھان مارا ایک حدیث کو ثابت کرنے کے لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ 1,00,000 اس یہ مجتہد ہمارے زمانے کا ہے، کوئی زیادہ دور کا نہیں ہے، ان کے فرزند ابھی تک زندہ ہیں۔ علامہ امینی
1,00,000 اہل سنت کی کتابیں پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1,00,000 اہل سنت کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد 11 جلد الغدیر کتاب لکھتے ہیں اور من کنت مولا فہذا علی مولا کو ایسے ثابت کر کے دکھا دیا کہ اس کے بعد کسی کے اندر جرت نہیں ہے کہ اس حدیث سے انکار کر دے. ایسے ثابت کر کے دکھایا کہ آج کوئی جرت نہیں کر سکتا. 300 سے زیادہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا اور کئی سو سے زیادہ اصحاب کرام سے ثابت کیا کہ اصحاب کرام بھی روایت کرتے ہیں اور جنہوں نے اصحاب کو دیکھا تھا تابعین کے ذریعے سے ثابت کیا. ہر انداز سے من کنت مولا فہذا علی مولا کو ایسے ثابت کر گئے ہیں. یہ مجتہد عظیم شان کہ اس کے بعد اب کوئی انکار کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. صلوات پڑھی محمد. بلکہ پاکستان کی مشہور سنی عالم ہے نا مولانا طاہر القادری صاحب, اس نے خود ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی من کنت مولا فہذا علی مولا پر, کیونکہ اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہی. توجہ میں ساری حدیثوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی سنی مسلمان غدیر کے واقعے سے انکار نہیں کر سکتا. کوئی سنی مسلمان من کنت مولا فہاد علی مولا کے فرمان سے انکار نہیں کر سکتا. تو آپ کہیں گے بھئی سنی عالم لکھ رہا ہے, اگر من کنت مولا علی کو مانتے ہو تو پھر علی کو چوتھے نمبر پر کیوں بٹھاتے ہو؟ صلوات پڑھی محمد وعلیہ محمد. توجہ فرمائیں. اب اس کا جواب انہوں نے خود لکھا ہے اپنی کتاب میں. پہلے تو ساری حدیثیں لکھا ہے صحیح ہے. من کنت مولا شیعوں کتابوں میں بھی ہے, سنی کتابوں میں بھی ہے. کوئی سنی مسلمان اس سے انکار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو پیغمبر نے مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ شیعہ کتابوں میں بھی ہے, سنی کتابوں میں بھی ہے, ہم سب سنی اس کو مانتے ہیں. مگر دوسرے چیپٹر میں ایک بہانہ بھی اچھا بنایا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ شیعہ بھی خوش ہو جائے سنی بھی خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, پہلے تو ساری حدیثیں انہوں نے لکھی کہ بھائی یہ ہمارے یہاں ہیں. دوسرے چیپٹر میں کیا لکھا؟ کہا رسول خدا کے پاس جو جانشین تھے نا, 2 قسم کے جانشین تھے, 2 طرح کے جانشین تھے. ایک جانشین تھا دنیاوی خلافت کے لیے اور ایک جانشین تھا روحانی خلافت کے لیے. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. توجہ فرمائے. 2 طرح کے جانشین تھے پیغمبر کے, ایک دنیاوی خلافت کے لیے اور ایک روحانی خلافت کے لیے. تو یہ جو غدیر میں پیغمبر نے کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی کائنات کے مسلمانوں کی خلافت روحانیہ جو ہے وہ علی کے پاس ہے. صلوات پڑھی محمد وعلیہ. اب بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور دلیل دیں, خود ہی اس کی کتاب میں وہ حدیثیں بھی موجود تھیں کہ جب مولا علی کو بیعت کے لیے لے کر آئے تو مولا نے احتجاج کیا ہے, قسم دی ہے. بعض اصحاب کو قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ کہ کیا تم نے یہ حدیث غدیر میں نہیں سنی تھی کہ رسول خدا نے میرا بازو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اگر یہ سنی تھی تو بیعت تم نے کرنی ہے یا میں نے کرنی ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ محمد. خود مولا علی کا احتجاج موجود ہے کہ یہ من کنت مولا صرف روحانی خلافت نہیں ہے, دونوں خلافتیں موجود ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ محمد. اور 1,24,000 انبیاء کی سنت کے خلاف ہے, سنت الہی کے خلاف ہے. کسی نبی نے اپنے 2 جانشین نہیں بنائے کہ ایک جانشین دنیا کے لیے ہو اور ایک روحانیت کے لیے ہو. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ محمد. بار جگہ صلوات پڑھیے.
عزیزان کرام، لہذا یہ ہمارے مجتہدین کا کام ہے، یہ دلائل وہی لاتے ہیں، محنت وہی کرتے ہیں کہ ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ واقعی معجزہ ہے، معجزہ۔ وقت نہیں ہے کہ ہم دوسری لائن میں چلے جائیں، فقہ پر، اصول پر اس قدر کام ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سازش اصل میں وہی پرانی سازش ہے جسے دشمن آج مذہب اہل بیت کے خلاف دوبارہ استعمال کرنا چاہتا ہے، جو میں نے آپ کو سنایا کہ جب یورپ میں یہ ہوا چلی فلسفے سائنس کی اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ہمارا مذہب عقل کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، انہوں نے نعرہ لگایا کہ بھئی دین کو عقل کے ذریعے سے سمجھا نہیں جا سکتا، دین الگ ہے اور عقل الگ ہے، اور ادھر آ کے مسلمانوں کو بھی بے وقوف بنایا کہ تم بھی یہی نعرہ لگاؤ کہ دین الگ ہے اور عقل الگ ہے۔ نتیجے میں مسلمان سارے اس سازش کے شکار ہو گئے، شیعہ بھی، سنی بھی۔ لہذا شیعوں کے اندر جو سازش کا شکار ہوئے وہ کہلائے اخباری، کہ بھائی صرف ہم اخبار یعنی حدیث کو مانیں گے، عقل کے ذریعے سے دین کو نہیں سمجھا جا سکتا، قرآن کے ذریعے سے بھی دین کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، اس پہ غضب یہ کہ یہ تو مولا کا معجزہ ہوا کہ یہ مذہب ختم ہو گیا۔ یہ اخباری لوگوں کا عقیدہ ہے، جتنے بھی اخباری گزرے، کہ قرآن میں نعوذ باللہ تحریف ہوئی ہے، یہ قرآن کے تحریف کے قائل ہیں، کہ اس لیے بھی قرآن سے دلیل ہم نہیں دیتے کہ قرآن میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، اور قرآن میں تحریف ہے نعوذ باللہ۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی قرآن کے تحریف کا قائل ہو جائے تو اس کے ایمان اور اسلام میں شک ہے۔ دلیل دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا عالم دین، کوئی مجتہد تحریف قرآن کا قائل نہیں ہے، اور جس عظیم الشان عالم نے نہج البلاغہ لکھا ہے، سید رضی، انہی کے بھائی نے کتاب سید مرتضیٰ نے لکھی ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، قرآن میں ایک لفظ بھی بدلا نہیں ہے، ایک لفظ بھی اضافہ نہیں ہوا، قرآن وہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان تحریف قرآن کا قائل ہو جائے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ پروردگار نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، خدا کہہ رہا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی محافظ قرآن ہوں۔ تو اگر قرآن کی تحریف کے ہم قائل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ہم نے اس آیت کا انکار کر دیا، گویا خدا اپنے قرآن کو محافظ نہ بن سکا، حفاظت نہ کر سکا، وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف، توحید کے خلاف۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے، خدا اس پر قادر ہے۔ خدا نے خود فرمایا میں قرآن کا محافظ ہوں، کوئی قرآن کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا، ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکتا، ایک لفظ نہیں گھٹا سکتا۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، مگر یہ جو فرقہ نیا بنا اخباری اور جنہیں آج دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، ان کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ تحریف قرآن کتنا بڑا گناہ ہے، انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی توحید پر بھی شک ہے اور اہل بیت کی عظمت اور عصمت پر بھی شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں ہمارے امام رہے، ٹھیک ہے؟ بتائیے ہمارے امام ہر زمانے میں جیلوں میں کیوں رہے؟ کیا نعوذ باللہ کوئی نقص تھا، کوئی عیب تھا؟ کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، دشمن بھی نقائص تلاش نہ کر سکے۔ ہاں، مگر ہر زمانے میں آپ کے امام کیوں شہید ہوئے؟ آپ کے امام کیوں جیلوں میں رہے؟ کیوں تکلیفیں دیکھیں، کیوں اذیتیں دیکھیں؟ اس لیے کہ ہر زمانے میں ہمارے امام حق کی آواز بلند کرتے رہے، ظلم کے خلاف بات کرتے رہے، امر بالمعروف کرتے رہے، نہی عن المنکر کرتے رہے، اور یہ ظالموں کو پسند نہیں تھا۔ اسی لیے مولا حسین کربلا میں آئے۔ بھئی کربلا میں کیوں آئے؟ یزید نے کیا کیا تھا؟ کیا قرآن کو بدلا تھا؟ نہیں۔ کیا نماز کو بدلا تھا؟ نہیں۔ تو جرم کیا تھا یزید کا کہ مولا حسین کربلا میں آئے؟ صرف چند چیزیں تھیں جو یزید نے عام کر دیا، اس سے پہلے کسی نے عام نہیں کی۔ ایک تو یہ منبر رسول پہ شراب پینے لگا، یہ مولا حسین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ آج تک کسی خلیفۃ رسول نے اس طرح سے
اہانت ممبر رسول خدا نہیں کی کہ ممبر رسول پہ کھلم کھلا آ کے گناہ کبیرہ کرے. یزید وہ واحد شخص تھا جس نے ممبر رسول پہ شراب پینا شروع کر دی اور اپنی دربار میں ناچنا، ڈانس اور گانا، یہ اور اس کے ساتھ جوا، 3 گناہان کبیرہ یزید نے عام کر دیے. تو اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یزید نے ممبر رسول پر فقط 3 گناہ عام کیے، شراب، جوا اور گانا بجانا. تو مولا حسین نے کربلا میں آ کر اپنے عمل سے کیا آواز دی؟ یزید میں علی اکبر جیسے جوان قربان کر دوں گا، مگر اسے برداشت نہیں کروں گا کہ تو ممبر رسول کی توہین کرے. یہ ہمارے اماموں کا کردار ہے کہ پورا گھر، پورا خاندان، 6 مہینے کے بچے بھی قربان کر دیے مگر اسلام پر آنچ آنے نہیں دی. تو عزیزان گرامی، ہر زمانے میں ہمارے امام تھے. کیسے ممکن ہے کہ قرآن پر تحریف ہو، کوئی قرآن کو بدلنا چاہے اور ہمارے امام خاموش رہیں؟ یہ امام پر تہمت ہے. جو امام اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے کہ ممبر پہ شراب پی جا رہی ہے، قرآن میں تحریف اور امام چپ رہے، ناممکن ہے. لہذا کسی کا بھی عقیدہ اگر یہ ہے کہ قرآن میں تحریف ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے، ایمان میں نہیں ہے. لہذا اخباریوں کے اندر ایک اور مصیبت جو پیدا ہوئی کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہو گئے. صلوات پڑھی محمد وال. اب آپ دیکھیے مذہب کتنا خطرناک تھا شیعوں کے لیے. قرآن کی دلیل یہ نہیں مانتے، عقل کی دلیل یہ نہیں مانتے، الٹا یہ کہتے قرآن میں تحریف ہے. اور پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 4 کتابیں ہیں شیعوں کی، اصول کافی ہے، محلہ حضر فقی ہے، استبصار ہے، تہذیب ہے. 4 کتابیں ہیں ہماری. اس سنی حضرات کی 6 کتابیں، صحاستہ، ہماری کتب اربع ہیں. یہ 4 کتابیں. لہذا ان کتابوں میں سے جو بھی حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے آپ اس پہ عمل کریں، تقلید کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں یہ 4 کتابیں اور ان کی ساری حدیثیں جو ہیں صحیح ہیں، ساری حدیثیں صحیح ہیں، آپ عمل کر سکتے ہیں. عزیزان گرامی، اول تو یہ کتاب معصوم کی لکھی ہوئی نہیں ہے. توجہ فرمائیں. جو غیر معصوم کی کتاب ہو اس میں ہمیشہ خطا کا امکان رہتا. توجہ فرمائیں. کوئی کتنا بھی عالم بن جائے لیکن غیر معصوم کی کتاب میں خطا کا امکان رہتا ہے. فقط معصوم کی کتاب جو معصوم اپنے قلم سے لکھے فقط اس میں خطا کا امکان نہیں رہتا، یا خدا کی کتاب میں خطا کا امکان نہیں. صلوات پڑھی محمد. اول یہ بات ہی غلط ہے. یہ 4 کتابیں ہماری جو اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، بس آپ عمل کر سکتے ہیں. نہیں، یہ معصوم کی کتاب نہیں لکھی ہوئی. اصول کافی کلینی صاحب نے لکھی. ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم تھے، بہت خدمت کی، غیبت صغریٰ میں ان کی زندگی گزری. لہذا جو امام کے نائب تھے ان سے بھی فیض لیتے رہے، کتابیں لکھی. اگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ معصوم نہیں ہے. اچھا، اگر اصول کافی تھی تو ملا یحضر فقی، یہ دوسری ہماری کتاب شیخ صدوق نے کیوں لکھی؟ جبکہ اصول کافی میں حدیثیں زیادہ ہیں. یہ دوسری کتاب اس لیے لکھنے کی ضرورت پیش آئی کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے بڑے مجتہد عالم سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں آپ کی نظر میں 100% حدیثیں صحیح ہوں. تو انہوں نے اصول کافی کی بہت ساری حدیثوں کو صحیح نہیں مانا. اصول کافی میں حدیثیں زیادہ ہیں اور اس میں حدیثیں کم ہے. انہوں نے ملا یحضر فقی لکھی. لیکن اب جو ملا یحضر فقی لکھی، کیونکہ یہ ابھی غیبت صغریٰ کے فوراً کے بعد یہ کتابیں لکھی گئیں، ابھی علم نے ترقی نہیں کی، ابھی زیادہ ریسرچ نہیں ہوا. پہلے تو ہمارے امام موجود تھے، امام غیبت میں نہیں گئے تھے، لہذا ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی. جو مسئلہ ہوتا تھا ہم ڈائریکٹ امام سے پوچھ لیتے تھے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد.
لیکن اب ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑی، حدیث کی ضرورت پڑی، کیونکہ امام غیبت میں چلے گئے۔ لہذا من لا یحضر فقیہ میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو حدیثیں میرے استاد نے کہا کہ یہ صحیح ہے، میں نے اسے صحیح مانا۔ یعنی علم رجال ابھی وجود میں نہیں آیا۔ جو کل آپ نے سنا کہ مولا علی نے فرمایا کہ 4 حدیث بیان کرنے والے ہیں، ایک منافق ہے اس سے حدیث نہ لینا، ایک مومن ہے حافظہ اس کا صحیح نہیں ہے اس سے بھی حدیث نہ لینا، ایک مومن ہے حافظہ صحیح ہے حدیث صحیح ہے مگر ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہیں ہے، اسے یہ نہیں پتا یہ حدیث کینسل ہو گئی ہے، اس سے بھی حدیث نہ لینا، حدیث اس سے لینا جو ناسخ و منسوخ کو بھی جانتا ہو، مومن بھی ہو، حافظہ بھی صحیح ہو۔ یعنی ابھی علم رجال جو ہے، رجل کی جمع ہے رجال، کہ یہ جتنے راوی ہیں جنہوں نے حدیثیں بنائی ہیں یہ کون تھے؟ مومن تھے، حافظہ صحیح تھا، تقویٰ تھا، بزدل تھے، بہادر تھے، امام نے تائید کی تھی۔ ابھی علم رجال بنا ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھی محمد عالم، ٹھیک ہے۔ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ابھی علم رجال وجود میں نہیں آیا تھا۔ وہ کہتے جو میں نے استاد سے سنا کہ ان کی نظر میں جو صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ لیکن اب اسی کتاب شیخ صدوقی من لا یحضر فقیہ میں وہب ابن وہب ایک راوی ہے، اور جب علم رجال والوں نے تحقیق کی کہ امام نے اس کی تائید نہیں کی ہے بلکہ معصومین نے فرمایا، یا اور روایتوں سے پتا چلا وہ جھوٹا بھی تھا اور منافق بھی تھا، جھوٹی حدیثیں بناتا تھا۔ وہب ابن وہب، اس سے بہت ساری حدیثیں جو ہے یہ من لا یحضر فقیہ میں انہوں نے نقل کی ہیں۔ اسی طرح سے پھر 2 ہماری کتابیں ہیں شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، تہذیب و استبصار، ان کے اندر بھی کیونکہ ابھی علم رجال ابھی وجود میں نہیں آیا تھا کہ پوری تحقیق کی جائے کہ یہ کون تھا، ایمان کیسا تھا، کردار کیسا تھا، لہذا ان کتابوں میں بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں۔ اصول کافی کے پہلے جلد کے اندر کتنی ضعیف حدیثیں موجود ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا اخباری کیا کہتے ہیں، کہتے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، کتب اربع 4 ہیں، کسی بھی حدیث کو آپ مان لیں اور اس پر عمل کر لیں، جبکہ نبی نے فرمایا، مولا علی نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر حدیث کو قبول نہیں کرنا ہے، اس حدیث کو قبول کرنا ہے جو قرآن کے مطابق ہو۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ لہذا علم حدیث بھی جاننا چاہیے انسان کو، اور علم قرآن بھی کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یا نہیں۔ یعنی پورے قرآن کا علم ہونا تو پتہ چل سکتا ہے، ایسے تو پتہ نہیں چل سکتا۔ ہمیں کیا پتا، ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، تفسیر نہیں آتی، ہمیں کیا پتا یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو عالم قرآن بھی ہو اور عالم حدیث بھی ہو اور عالم علم رجال بھی ہو۔ تو فرمائی آپ نے، چلیے بھائی اب دوسری دلیل یہ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پھر کیا کریں کہ یہ 4 کتابیں ہماری، ان میں سے جو بھی حدیث ہے اس کی پیروی کر۔ پہلے تو بھائی ہمیں عربی نہیں آتی، ہم سارے عرب تو نہیں ہیں، اکثر مسلمان کوئی دوسری زبان ہی بولتا ہے، تو عربی ہمیں نہیں آتی تو ہم حدیث کیسے سمجھیں گے؟ چلیے عربی ہم نے سیکھ بھی لی یا کسی سے پوچھ بھی لیا۔ تو اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں نئے نئے مسائل ہیں، جیسے فیملی پلاننگ کا مسئلہ ہے، بینکنگ کا مسئلہ ہے، انشورنس کا مسئلہ ہے، ٹیسٹ بیبی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسائل ہی نہیں تھے، اب وہ ان 4 کتابوں میں کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ توجہ فرمایا آپ نے، یہ نئے نئے مسائل ہیں۔ اب کھانے پینے میں کتنے مسائل ہیں اور ہزاروں نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ حدیثیں تو ہیں لیکن اس زمانے میں تو یہ مسائل ہی نہیں تھے، ٹیسٹی بیبی کا مسئلہ نہیں تھا، فیملی پلاننگ کا یا اسی طرح سے انشورنس کا، اسی طرح سے سودی نظام، بینکی نظام، جو اور نظام نئے نئے بن رہے ہیں، تو یہ پتہ نہیں تھا۔ تو اب وہ مسئلہ ہم کہاں سے پوچھیں گے؟ تو وہ تو حدیث میں نہیں ملے گا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ہر زمانے میں ہمیں ایک ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ اس زمانے میں نہ تھا اور آج وہ پیدا ہوا ہے تو وہ اتنا عالم ہو کہ قرآن پڑھ کر وہ مسئلہ ہمیں قرآن سے بھی بتا دے اور حدیث سے بھی بتا دے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اس لیے کہ قرآن میں ہر چیز ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر موجود ہے۔
کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ جو تقلید ہم کرتے ہیں یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، بلکہ ہماری فطرت میں بھی ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تقلید کیا ہے؟ پیروی کرنا۔ یہ ہماری فطرت میں کیسے؟ اگر ہم اس گھر میں پیدا ہو گئے جہاں پنجابی بولتے تو ہم بھی پنجابی بولیں گے۔ یہ نہیں کہ ماں باپ جو ہیں پورے گھر والے پنجابی بولیں گے اور ہم جو ہیں انگریزی بولنے لگیں گے۔ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں ہو سکتا۔ بچہ تقلید کرتا ہے۔ اگر ہم گجراتی گھر میں پیدا ہو گئے، ماں باپ جو ہیں گجراتی ہیں تو بچہ گجراتی بولتا ہے۔ اگر عربی گھر میں پیدا ہو گئے تو بچہ عربی بولتا ہے۔ یہ کیا تقلید ہے؟ انسان کی فطرت میں ہے تقلید۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ تقلید انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اب ایسا نہ ہو کیونکہ تقلید فطرت میں ہے، ایسا نہ ہو کہ انسان کسی فاسق فاجر کی تقلید کرنا شروع کرے، کسی گانے بجانے والے کی تقلید کرنا شروع کرے۔ اب آپ نے دیکھ رہے ہیں نا کہ جناب ویسے داڑھی واجب ہے تو کوئی نہیں رکھتا، مگر کسی انگریز کھلاڑی نے وہ سانپ جیسی داڑھی رکھ لی تو ادھر نوجوان اس کی تقلید کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ہاں یہ عقل کی کمی ہے نا کہ بھئی فاسق و فاجر شرابی بدماش کی تقلید کر رہے ہیں، وہ یہ داڑھی رکھنے کا کوئی ثواب تو نہیں ہے۔ کسی ایکٹر نے رکھا، یہ اسی کی اسٹائل ہے، بالوں کی اسٹائل ہے، اب اس کی تقلید کر رہے ہیں، گانے بجانے والے کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو خدا کو معلوم تھا کہ بھئی تقلید انسان کی فطرت میں ہے، تو ایسا نہیں ہو کہ یہ کسی فاسق کی تقلید کرے، فاجر کی تقلید کرے، بدکار کی تقلید کرے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا، جو آیت آپ سنیں گے کہ تقلید کس کی کرو؟ اپنے زمانے میں اگر تمہارے ہاں نبی ہے تو وہ معصوم ہے، اس کی تقلید کرو۔ اگر امام ہے تو اس کی پیروی کرو۔ اگر نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، تو خود امام نے فرمایا اس کی تقلید کرو جو دنیا میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا متقی انسان بھی ہو۔ ہاں؟ جاہل کی تقلید نہ کرو، جاہل بن جاؤ گے۔ گنہگار کی تقلید سے گنہگار بن جاؤ گے۔ متقی ترین انسان کی تقلید کرو، جو سب سے بڑا عالم ہو اس کی تقلید کرو۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا یہ ہماری فطرت میں ہے، عقل بھی یہ کہہ رہا۔ مثلا اگر آپ نے مکان بنانا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کیا خود بنانا شروع کریں گے؟ آپ نے 10 منزلہ مکان بنانا ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ انجینئر کے پاس جائیں گے، نقشہ بنائیں گے۔ اور اگر آپ نے انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے اور آپ نے ایسے بنانا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ پیسہ بھی جائے گا، وہ بلڈنگ بھی جائے گی، لوگ بھی مارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، متخصص ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں نا، اس سے جا کے پوچھیں گے کہ بلا یہ کیا ہے، تو وہ مشورہ دے گا۔ اسی طرح سے آپ نے بلڈنگ بنانی ہے، اسی طرح سے آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کیا کریں گے؟ بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے۔ آنکھیں میں کچھ تکلیف ہے، آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ کانوں میں تکلیف ہے تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں گے۔ دل میں ہے تو ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس۔ اب جو اس ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہم اس پر عمل کریں گے۔ بالکل اسی طرح سے ہی اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ بھائی یہ تقلید جو ہے یہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ خود مجتہد بن جائیں تو پھر آپ پہ تقلید کرنا حرام ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ سمجھ لیں؟ یہ زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ خود مجتہد بن جائیں، یعنی قرآن حدیث کا اتنا علم آ جائے، ساتوں سبجیکٹ میں آپ PhD کر لیں، کوئی مسئلہ نکال سکتے ہیں قرآن سے، تو پھر آپ پر تقلید کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ خود آپ مسئلہ نکالیں، کیوں دوسرے کے مسئلے کے پیچھے چلتے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو اب قرآن نے کہا کہ تقلید واجب ہے، اب حدیث نے کہا کہ تقلید واجب ہے۔ جس طرح سے ڈاکٹر سے مشورہ پوچھتے ہیں، اسی طرح سے جس عالم نے 40-50 سال زندگی خرچ کی ہے، اب آپ اس سے مسئلہ پوچھیں اور اس پر عمل کریں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب آپ کہیں گے جناب تقلید قرآن مجید میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ تقلید کریں؟ جی ہاں عزیزان گرامی، تقلید کا مسئلہ ولایت کے مسئلے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تقلید وہی کرتے ہیں جو ولایت علی کے قائل ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے؟
کہاں ولایت؟ ولایت کی آیت سبھی کو یاد ہوگی کہ خم غدیر پر جب اللہ کے رسول نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ترجمہ بھی آپ جانتے ہیں، اے میرے محبوب اعلان کر دو اس حکم کو جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، جو تم پر نازل ہو چکا ہے، اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ اب یہ عجیب جملے بار بار آپ نے سنے ہوں گے ممبر سے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، قرآن کی آیت ہے کہ میرے محبوب اگر آج آپ نے علی کا بازو بلند کر کے یہ نہ کہا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو گویا آپ نے کوئی رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تو اب کیا مولا علی کا مقام نبی کے مقام سے بلند ہے کہ اللہ ایسا حکم دے رہا ہے؟ ہمارا کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے، کیونکہ خود مولا علی کہتے ہیں، بار بار مولا علی کا یہ جملہ تاریخ میں ہے، حدیثوں میں ہے، مسلسل روایتیں ہیں۔ مولا علی نے ایک مقام پر نہیں کہا، بار بار کہا کہ میں نبی کے غلاموں میں سے غلام، فخر کرتے ہیں مولا علی کہ میں نبی کے غلاموں میں سے غلام۔ تو نبی افضل ہے، پھر خدا کیوں حکم دے رہا کہ لم تفعل فما بلغت رسالتہ؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو تم نے کوئی کام انجام نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ اسلام دین ہم تک پہنچانے کے لیے پتھر کھائے ہیں، وطن چھوڑا ہے، کس قدر مصیبتیں برداشت کی ہیں، کس قدر اذیتیں برداشت کی ہیں، اسلام سکھا دیا، نمازی بنا دیا، روزے دار بنا دیا، حاجی بنا دیا، متقی بنا دیا، مجاہد بنا دیا۔ خدا کہہ رہا ہے میرے محبوب، اگر آپ چلے جائیں اس دنیا سے لیکن کوئی اس قانون الہی کو، اس شریعت محمدی کو نافذ کرنے والا نہ ہو، اور نافذ کرنے والے کا اعلان اگر آپ کر کے نہ جائیں تو آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے۔ کہ دشمن تو انتظار میں، اگر قانون الہی، قرآن کے قوانین کو کوئی نافذ کرنے والا نہ ہو تو آپ کی ساری محنت برباد ہو جائے گی، گویا آپ نے کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ لہٰذا اس لیے مولا علی کو بلایا، بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب جو میرا حکم ہے وہ علی کا حکم ہے، اب شریعت کے قوانین کو نافذ کرنے والے علی ہیں۔ ٹھیک، اب یہ آیت ناسخ ہے، منسوخ نہیں، یعنی کینسل نہیں ہوئی آیت، کوئی آیت نہیں آئی کہا کہ آیت بس ختم ہو گئی، ناسخ ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ آیت مولا علی سے بھی وہی بات کہے گی۔ جب مولا علی کا آخری وقت آئے گا، جب شہادت کا جام پیئیں گے، تو یہ آیت مولا علی سے بھی کہے گی کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے علی اگر آپ نے اپنا جانشین مقرر نہ کیا، اگر قانون الہی کو نافذ کرنے والے کا اعلان نہ کیا تو گویا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ امت کو کس کے حوالے کریں گے؟ مومنین کو کس کے حوالے کریں؟ تو مولا علی نے کیا کیا؟ امام حسن کی امامت کا اعلان کیا۔ اب امام حسن کا جب آخری وقت آئے گا تو یہ آیت امام حسن سے بھی کہے گی ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اسی کے بعد اور آگے بڑھیں، مولا حسین کا آخری وقت آیا، آپ نے دیکھا، تاریخ میں پڑھا، مصائب سنے کہ بہت سخت وقت تھا، مگر پھر بھی اعلان کرنے کے لیے، امامت کا اعلان کرنے کے لیے میرے مولا حسین بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے۔ ہر امام کو یہ آیت کہے گی کہ آپ اگر جا رہے ہیں تو امامت کا اعلان کر کے جائیں۔ اب چلتے چلتے آیت کہاں آئے گی؟ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب غیبت کبریٰ میں جانے لگیں گے، عوام سے تو دور ہو رہے ہیں نا، تو جب امام غیبت کبریٰ میں جائیں گے تو یہ آیت امام سے بھی کہے گی، بارہویں سرکار سے بھی کہے گی، اے فرزند زہرا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اپنے جانشین کو نہیں بتلایا تو آپ نے دین کا کوئی کام نہیں پہنچایا۔ اسی لیے امام نے غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے اعلان کیا کہ اے شیعو، ہمارے
علماء وہ علماء جو نفس کے خلاف عمل کرنے والے ہیں، جو زمانے میں سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں، ان کا حکم ہمارا حکم ہے، وہ تم پر ہماری طرف سے حجت ہے، ہم ان پر خدا کی طرف سے حجت ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ نے دیکھا یہ تقلید کی آیت ہے، یہی آیہ غدیر سے تقلید ثابت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر سلمان۔ اچھا، اجتہاد کی تاریخ بھی سن لیجئے کہ اجتہاد ہمارے ہاں آج بھی مجتہد زندہ ہے، مگر افسوس کہ دوسرے مسلمانوں کے پاس مجتہد زندہ نہیں ہے، ہمارے ہاں مجتہد زندہ ہے، ان کے ہاں مجتہد جو ہے مرحومین ہے۔ اس کی تاریخ، آخر اجتہاد کا دروازہ دوسرے مسلمانوں کے ہاں کیوں بند ہو گیا، یہ بھی آپ سن لیں۔ 7ویں ہجری میں بنی عباس کے بادشاہوں نے کہا کہ بھائی یہ اجتہاد کا دروازہ ختم کر دو، نئے نئے فتوے آتے ہیں، ہماری عیاشیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہماری مرضی منمانی جو ہے وہ نہیں چلتی ہے، بس 4 امام کافی ہیں، امام ابو مالک ہیں، ابو شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی، بس اس کے علاوہ اب یہ اجتہاد کا دروازہ بند کر دو۔ انہوں نے آرڈر دے دیا کہ اب اس کے بعد اگر کوئی فتویٰ، کوئی اجتہاد کا دروازہ کھول کر کوئی فتویٰ اپنی طرح سے دے گا تو ہم اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے، ہم اس کی لاش کو بھی جلا دیں گے۔ سخت آرڈر آ گیا، دروازے اجتہاد کے بند ہو گئے، اور یہی حکم 7ویں ہجری میں ہمارے مجتہد عالم شہید اول لبنان کے جو عالم تھے ان کو بھی پہنچا کہ بادشاہ کا قاصد پہنچا کہ حکم یہ ہے بنی عباس کے بادشاہ کا کہ اب آپ اجتہاد کا دروازہ بند کر لیں، یہ درس اجتہاد بند کر دیں، فتویٰ دینا بند کر دیں، بس یہ اناؤنس ہو چکے ہیں جو مجتہد ہیں وہ ہیں، اب کوئی نیا مجتہد نہیں بنے گا، اگر آپ نے مخالفت کی تو آپ کو پھانسی پہ چڑھنا پڑے گا، آپ کی لاش کو جلا دیں گے۔ تو شہید اول نے فرمایا اس قاصد سے کہ بادشاہ سے جا کر کہو کہ ہم تیرا حکم نہیں مانتے، ہم زمانے کے امام کا حکم مانتے، ہمارا تو امام ہے، ہم تو امام کے حکم کے پابند ہیں۔ لہذا بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شیعہ عالم کو جیل میں ڈال دو۔ شہید اول جیل میں چلے گئے، اور لمعتین وہ کتاب ہے جسے آج بھی پڑھ کر لوگ مجتہد بنتے ہیں، اس عالم دین نے یہ کتاب جیل کی دیواروں پر لکھی، فرمائے جیل کی پوری دیواروں پر یہ فقہ اہل بیت کی کتاب لکھی ہے۔ اب بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو جلا دیں، ان کو، اور پہلے پھانسی دیں، پھر ان کی لاش کو بھی جلا دیں۔ اب لے کے جا رہے ہیں پھانسی کے تختے پر۔ دیکھیے کیسے مجتہد گزرے ہیں، کیسے ہمارے عالم گزرے ہیں، کیا ان کا مقام تھا، کیا ان کی کرامات تھیں۔ اب انہوں نے کہا کہ 2 رکعت نماز مجھے پڑھنے دو، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد ایک کاغذ پر قلم سے لکھا، خدا کو ڈائریکٹ خط لکھا۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں نا، یہ اس مقام پر فائز تھے کہ کاغذ اٹھا کر قلم سے ڈائریکٹ خدا کو خط لکھا۔ کیا خط لکھا، کیا جملہ لکھا؟ الہی ان کنت ربی فانصرنی، اے میرے اللہ اگر تو میرا رب ہے تو تو میری مدد کر۔ فوجی فرمائے 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کو یہ پیغام بھیجا اور کاغذ پر لکھا، اور کاغذ کو ہوا میں چھوڑ دیا۔ جب کاغذ کو ہوا میں چھوڑ دیا، کاغذ اوپر گیا، پرواز کی آسمان کی طرف، اور پھر وہاں سے جواب لے کر واپس آیا۔ یہ مجتہد ہیں آپ کے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی مجتہد بنے ہیں، خدا سے جو ڈائریکٹ خط و کتابت کرتے ہیں ان کا یہ تقویٰ ہے، ان کا یہ مقام ہے۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ الہی ان کنت ربی فانصرنی، اے میرے اللہ اگر تو میرا رب ہے تو میری مدد کر۔ وہاں سے نیچے جواب لکھا ہوا آیا، ان کنت عبدی فاصبرنی، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
ان کنت عبدی فاصبرنی، اگر تو میرا عبد ہے. یہ جواب دے کر مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے پھانسی کے تختے پر گئے. آج ان کی قبر نہیں ہے بلکہ ان کی لاش کو بھی جلا دیا گیا. عزیزان گرامی، مگر اجتہاد کا دروازہ بند ہونے نہیں دیا. ادھر یہ شہید ہو گئے، پھر وہی جبل عمل لبنان کے دوسرے عالم آئے، شہید ثانی ان کا نام ہے. انہوں نے پھر درس خارج کا، درس اجتہاد کا سلسلہ شروع کیا. بادشاہ نے کہا تمہیں پتا نہیں اس کا جرم کیا ہے، تمہاری لاش جلا دیں گے. کہا ہمیں منظور ہے، ہم تیرا حکم نہیں مانتے، ہم زمانے کے امام کے حکم کے پابند ہیں. انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جب جیل میں آئے دیکھا شہید اول نے بہترین کتاب جیل کی دیواروں پر لکھی ہے. وقت مناسب ہے، جہاں جہاں مشکل عبارت تھی انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھنا شروع کر دی. صلوات پڑھی محمد. اور دیکھیے وہ جیل کی دیواروں پر لکھی ہوئی کتاب آج کم کے حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے، نجف کے حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے. شہید اول کی وہ کتاب بھی موجود ہے، اس کی شرح بھی موجود ہے. مگر یہ عالم بزرگ انہوں نے بھی شہادت کا جام قبول کیا مگر درس اجتہاد کو بند نہ کیا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان کرام، یہ ایسے آسانی سے ہمارا مرکز نہیں بنا ہے. اس زمانے سے لے کر آج تک مسلسل قربانیاں دینے کے بعد الحمدللہ یہ ہمارا مرکز ہے. اور اسی مرکز کے طفیل میں آپ نے سنا کہ جب پورے اسلامی ممالک انگریز یا فرانس کی غلامی میں چلے گئے تھے، ہم کیوں غلامی سے بچے تھے؟ کس لیے بچ گئے تھے؟ کیونکہ ہمارے ہاں درس اجتہاد موجود، مجتہد زندہ موجود تھا. اس کے فتوے کے ذریعے سے انگریز کو وہاں سے بھاگنا پڑا. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد مرکز مضبوط بنا. آج دشمن چاہتا ہے یہ مرکز ختم ہو جائے، اور بہت ہی خطرناک سازش کہ نعرہ ایسا بلند کیا ہے جو ہر مومن کے دل میں ہے. علی ولی اللہ سے اگر کوئی انکار کرے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. وہ کس طرح سے شیعہ ہو سکتا ہے؟ علی ولی اللہ ہی تو ہماری پہچان ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. مگر عزیزان گرامی، اس نعرے کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں. سازش یہ ہے کہ شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جو مذہب کی بنیاد ہے وہ ختم ہو جائے اور مرکز بھی ٹوٹ جائے. مختلف دلائل گمراہ کن، عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. مثلا ایک عام سی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں، یہ کرائے کے ایجنٹ، خطرناک دین بیچنے والے، اپنے ہی مذہب پر تلوار چلانے والے، کہتے ہیں جی آذان میں آپ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. اقامت میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. کلمے میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی پڑھتے ہیں. تو پھر تشہد میں پڑھنے میں کیوں موت آتی ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک اہم آدمی کو ایسے دلائل سے وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی آذان میں بھی پڑھتے ہو، اقامت میں بھی پڑھتے ہو، کلمے میں بھی پڑھتے ہو، تو تشہد میں پڑھنے میں کیوں موت آتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی قیاس ہے جس سے امام صادق علیہ السلام نے منع فرمایا. صلوات پڑھی محمد. جب کسی سے پوچھا مولانا کہ تم فتویٰ کیسے دیتے ہو؟ کہا میں قیاس کرتا ہوں. جیسے یہ قیاس ہے نا کہ بھی اقامت میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، چلو ٹھیک اس میں بھی ہو جائے. امام نے کہا معلوم ہے کہ سب سے پہلے قیاس کس نے کیا تھا؟ کہا نہیں. امام نے فرمایا سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا. شیطان نے کیا قیاس کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے. مٹی کو جب بھی پھینکے تو نیچے کی طرف آتی ہے، اور آگ جب بھی جلتی ہے اوپر کی طرف جاتی ہے. تو میں اوپر ہوں، آدم نیچے ہے. یہ شیطانی دلیل تھی اور ظاہراً مضبوط لگ رہی تھی نا کہ بھی آپ مٹی کو پھینکے تو مٹی بیچاری نیچے گرتی ہے، آگ کو جلائیں
آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے؟ کہا میں آگ کا بنا ہوا، میں اوپر رہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اسے سجدہ کروں؟ اب دیکھا آپ نے، یہ قیاس ہے۔ مگر ادھر سے جواب کیا آئی کہ اے بے وقوف، اے نادان، اے ابلیس، تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، خدا باطن کو دیکھ رہا ہے۔ ہاں مٹی کی اندر کیا ہے؟ ایک خوبی ہے جو آگ کے اندر نہیں ہے۔ اگر 1000 گندم کے دانے بھی آپ آگ میں پھینک دیں تو وہ جلا کر خاک کر دیتی ہے، مگر ایک دانہ بھی آپ زمین میں ڈال دیں تو زمین میں اتنی امانت ہے کہ وہ ایک کے بدلے میں کبھی 100 بھی دیتی ہے، کبھی 500 بھی دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ قیاس ہے کہ بھی آذان میں بھی ہے اور اقامت میں بھی ہے، کلمے میں بھی، تو تشہد میں کیوں نہ ہو؟ عزیزان گرامی، اسی قیاس کو ختم کرنے کے لیے امام نے کہا یہ بتلا، اے مفتی یہ بتلا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ اس نے کہا نماز افضل ہے۔ نماز افضل ہے یا روزہ؟ مفتی نے کہا جی نماز افضل۔ کہ اب قیاس کر لو اس مسئلے پر، اب تم مانتے ہو، ایمان ہے کہ نماز روزے سے افضل ہے؟ کہا پھر نماز میں جب چند دن عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو اس پر نماز معاف ہے، پھر اسے نماز نہیں پڑھنی، جبکہ تم کہہ رہے ہو نماز افضل ہے، روزہ مفضول ہے۔ مگر عورت اگر رمضان میں ناپاک ہو جائے تو اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتی، مگر اس روزے کی قضا ہے۔ اگر قیاس کرو گے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے، کیونکہ نماز افضل ہے، روزہ تو مفضول ہے، اس سے شان میں کم ہے۔ تو امام نے کہا خبردار، اگر کسی نے دین میں قیاس کیا تو اس نے دین کو برباد کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ قیاس حدیدان گرامی، قیاس نہیں ہو سکتا۔ جو کہیں جی نماز، ہاں بھائی نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، 2 سجدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں یہ ہوتا ہے نا، کہ ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں بات دلیل دوں، ہمارے مولوی صاحب ہوتے تھے بیچارے، خدا جنت نصیب کرے، مولانا امیر حسن نقوی صاحب، لندن میں امام جماعت تھے، تو ایک جنازہ لے کر آئے۔ اب وہاں ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہاں جا کے بالکل ہی دین اسلام سب بھول گئے ہیں، نام کے مسلمان۔ اب مولوی صاحب نے جنازہ تیار کیا اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک آ جاؤ بھائی نماز پڑھو، نماز جنازہ پڑھو۔ تو اس نے کہا جی میں نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں، خیریت؟ کہا جی میں سجدے میں نہیں جا سکتا۔ سمجھ گئے نا؟ صلوات پڑھی محمد جو آیا۔ وہ بیچارہ قیاس کر رہا تھا کہ ہر نماز میں سجدہ ہوتا ہے تو نماز جنازہ میں بھی سجدہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ تو یہ ہے قیاس کا نتیجہ کہ ہر نماز میں کیونکہ رکوع اور سجدہ ہوتا ہے تو یہ نماز جنازہ میں بھی یقیناً رکوع اور سجدہ ہوگا۔ تو کہا جی میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں گھٹنے میں درد ہے، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ لہذا یہ قیاس ہے کہ جناب آذان میں بھی علی ولی اللہ ہے، کلمے میں بھی علی ولی اللہ ہے، تو تشہد میں کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، ہمارے مذہب کا امتیاز یہ ہے، ہمارے مذہب کی عظمت یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب میں ایک ذرہ برابر چیز نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں، کیونکہ مذہب ہم نے نہیں بنایا، ان کا بنایا ہوا ہے۔ امتیاز یہ ہمارا، جو چیز واجب ہے قیامت تک واجب رہے گی، جو مستحب ہے وہ قیامت تک مستحب ہے، جو مکروہ ہے وہ قیامت تک مکروہ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اس مذہب اہل بیت میں ایک ذرہ برابر چیز نہیں بڑھا سکتے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ دوسرے مذاہب سے جو ہمارا مناظرہ ہوتا ہے وہ اسی بات پر تو ہوتا ہے کہ بھی آپ کے لیڈر کو ایک جملہ پسند آ گیا تو آپ نے اسے نماز میں شامل کر دیا، اذان میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو اعتراض ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بھائی دین کوئی کھلونا نہیں ہے
کہ کسی کو کوئی جملہ پسند آ جائے تو آپ اسے اذان میں ڈال دیں، آپ اسے نماز میں ڈال دیں، کتنی چیزیں، مگر آپ کے کسی لیڈر کو پسند نہیں آئے اسے آپ اذان سے نکال دیں، دین سے نکال دیں. نہیں، دین حقیقی وہ ہے، دین سچا وہ ہے، دین خدا وہ ہے، کیونکہ دین بنانا خدا کا کام ہے، نبی کا کام ہے پہنچانا، امام کا کام ہے بچانا. یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم دین میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے، کمی زیادتی نہیں کر سکتے. اگر ہم نے بھی اپنی مرضی سے ایڈیشن کرنا شروع کر دیا تو دوسرے مذاہب اور شیعہ میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بھارتی کا سلمان عزیزان کرام، اسی کے ساتھ بحث سن رہے تھے کیونکہ کل دعائے کمیل ہوگی انشاءاللہ. کل ہے نا دعائے کمیل کا پروگرام انشاءاللہ، کیونکہ شب جمعہ مجلس تھی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے. تو دعائے کمیل اس وجہ سے بھی کہ بعض لوگوں نے یہ خواہش کی کہ پوری دعائے کمیل ہماری نہیں ہے، آدھی ہے، تو کوشش کریں گے کہ کل خدا توفیق دے کہ پوری دعائے کمیل ریکارڈنگ بھی ہو جائے گی اور اس کا ثواب بھی مل جائے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل. عزیزان کرام، بہت ساری باتیں رہ گئی موضوع میں، مگر الحمدللہ یہ سی ڈی 2003 والی اس میں یہ تفصیل سے الحمدللہ مجالس سے ہیں. جو باتیں رہ گئی ہیں، پلیورلزم بھی ایک سازش ہے شیعت کے خلاف، اسے ہم بیان نہ کر سکے. پلیورلزم ایک دوسرے انداز کی سازش ہے جسے بھی شیعت کے خلاف خصوصی طور پہ بنایا گیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو انشاءاللہ ان سازشوں سے باخبر ہو جائیے اور دوسرے مومنین کو بھی باخبر کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل. اور وہ موضوع بھی رہ گیا کہ اس زمانے میں بھی ہمارے مولا آقا امام زمانہ کی ہمیں زیارت نصیب ہو سکتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. بہت سارے خوش نصیب ہیں جو آج بھی زیارت سے فیض لے رہے ہیں. ان میں علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں، سادات بھی ہیں، غیر سادات بھی ہیں. اور ایک پوری تفصیل ہے کہ زیارت کا دروازہ ابھی تک بند الحمدللہ نہیں ہوا ہے. خود امام نے فرمایا کہ شیعو میں تم سے دور نہیں ہوں. یہ گناہ ہے جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. اگر انسان کوشش کرے گناہوں سے پاک ہو جائے، جو عمل میں نے بتلایا تھا اس کے ذریعے سے بھی بہت سارے مومنین کو زیارت نصیب ہوئی ہے جنہوں نے خود ہمیں بتلایا. کئی مومنین نے الحمدللہ کہ اس عمل سے جو میں نے بتلایا تھا سجدے میں جا کر 700 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے ساتھ مسبحات سونے سے پہلے 6 سوروں کی تلاوت. سورہ حدید ہے، سورہ صف ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے. یہ 6 سوروں کی تلاوت سورہ جمعہ ہے جن میں یسبح اور سبح سے شروع ہوتی ہیں. اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ جو آج بھی زندہ ہیں مولا کی زیارت انہیں نصیب ہوئی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل. تو عزیزان گرامی، ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ مولا کی زیارت ہو جائے تاکہ ہمیں یقین مل جائے کہ مولا آپ میرے عمل سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر مولا راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے. تو ہم ان خامیوں کو دور کریں جس سے امام زمانہ ہم سے ناراض ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھارتی کا صلوات. دیکھیے اگر اللہ نے پھر توفیق دی، اس مرتبہ وہ فلم آپ نے سیاحت غرب والی دیکھی، اس سے بھی ایک اچھی فلم بنی ہے اور وہ واقعہ ہے ملاقات حضرت امام صاحب الزمان کا. صلوات پڑھیں محمد. یہ آدھے پونے گھنٹے کی بڑی خوبصورت فلم بنائی ہے، ایران ٹی وی سے دکھائی بھی گئی ہے اور یہ سچا واقعہ ہے. اس کے راوی بھی جو ہیں 20 سے زیادہ مومنین ہیں اور مشہد سے یہ قافلہ چاہ رہا تھا. یہ چند سال پہلے یعنی کافی پہلے کی بات ہے، اور یہ لوگ جا رہے تھے بس میں کربلا کی زیارت کے لیے، اور ان کی تعداد جتنے بس میں لوگ آتے ہیں بالکل بس بھری ہوئی تھی. تو اچانک کیا ہوا کہ بس کا ڈرائیور راستہ بھول گیا
وہ بڑے بڑے صحرا ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عراق کے اندر، اور چلتے گئے وہ جناب ایسے صحرا میں آ گئے کہ پیٹرول بھی ختم ہے اور پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اب لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کدھر جائیں، ادھر چاروں طرف صحرا ہے، بس خراب ہو گئی۔ تو ان میں سے جو مخلصین تھے انہوں نے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو پکارنا شروع کیا، اور یہ الحمدللہ ایک فلم ہم اگر زندگی رہی لائیں گے آپ کو دکھائیں گے، اس کو اردو میں بھی ترجمہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس طرح سے شروع کر دیا تو دیکھا کہ ایک سید ہے سادات کے لباس میں، عربی لباس میں، اور بہت ہی نورانی چہرہ ہے، ہاتھ میں اونٹ ہے، اوپر سے جا رہا ہے۔ تو اب جو لوگوں نے دیکھا فوراً دوڑے کہ ہم ادھر پھنس گئے ہیں، یہاں پانی کہاں ہے، پیٹرول کیسے ہو سکتا ہے، ہماری بس خراب ہو گئی۔ سب لوگ دوڑے اس کی طرف کہ راستہ پتہ چلے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ پہنچا دیتے، اور تھوڑے ہی یعنی سفر کے بعد پانی والی جگہ پر لے آئے، سب نے پانی پیا، وضو کیا، نماز پڑھی۔ اب جب تک امام بیٹھے رہے تو سب کے ذہن جو تھے اس طرف متوجہ ہی نہیں تھے کہ یہ بس میں تو پیٹرول نہیں تھا، پیٹرول کیسے چل رہے، بغیر پیٹرول کے گاڑی کیسے چل رہے۔ یعنی امام نے اپنی امامت کے اس اعجاز سے سب کے ذہنوں سے یہ چیز نکال دی۔ اب لوگ خوش ہو رہے ہیں، پانی مل گیا، زندگی مل گئی، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور امام ڈرائیور سے مراجع کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، علماء مشہد کے فلاں عالم کیسے ہیں، مشہد کے فلاں عالم دین کیسے ہیں۔ پھر الحمدللہ یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ شہر آ گیا۔ جب شہر آ گیا بس رک گئی، اور سب سے پہلے امام بس سے اترے، اور جیسے امام بس سے اترے تو وہ جو ذہنوں پر کنٹرول تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ سب نے کہا ہاں یہ ہم کیسے پہنچے، بڑے ہمارے پاس تو پیٹرول ایک قطرہ نہیں تھا، بغیر پیٹرول کے ہم یہاں کیسے پہنچے۔ ایک مرتبہ سب چیخنے لگے کہ یہی امام زمانہ تھے، صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ لیکن جب ادھر دوڑے کہیں بھی امام نظر نہیں آئے۔ تو الحمدللہ یہ تو میں نے مختصر بتایا، باقاعدہ اس پہ فلم بنائی ہے، خوبصورت فلم بنائی ہے، تو انشاءاللہ وہ فلم بھی آپ کی خدمت میں پہنچائی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، آج بھی مولا مدد کر رہے ہیں، آج بھی مولا کی زیارت ہو سکتی ہے، بس اصل یہ ہے کہ دل پاک ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، اور گناہوں کو ایک مرتبہ دور کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں، میرے اللہ ہمیں بھی اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا اللہ 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 میرے اللہ
تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بی بی زہرا نے اپنے ہاتھوں سے حسنین کو کھانا کھلایا. فضا خوش ہو گئی کہ میری بی بی شفا پا گئی، بیماری سے نجات پا. مگر فضا کو نہیں معلوم تھا یہ بی بی کا آخری دن. سارے کام خود انجام دیے، بچوں کو لباس دیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. ہاں اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا فضا جی شہزادی میں اس کمرے میں جا رہی ہوں خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. فضا جب تک تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب تسبیح کی آواز نہ آئے تو مولا علی کو خبر کر دینا کہ یا علی حسنین یتیم ہو گئے ہیں. حضرتارو اندازہ کریں یہ فضا عاشق اہل بیت تھی، دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی، مگر اس کا کیا حال تھا، کس طرح سے دل اس کا تڑپ رہا تھا. اے اللہ یہ میری شہزادی کی آخری تسبیح نہ ہو، یہ بی بی کی آخری صدا نہ ہو. دروازے پہ کھڑی ہے، دعائیں مانگ رہی ہیں. یا اچانک فضا نے دیکھا آواز نہیں آ رہی ہے. آئے خدا فضا پریشان تھی، ابھی حسنین کے آنے کا وقت ہے. اگر حسنین نے مجھ سے پوچھ لیا ہماری اماں کہاں ہے، میں کیا جواب دوں گی؟ میرے اللہ میری مشکل آسان کر. میرے اللہ اس وقت کا واسطہ جو سب سے زیادہ فضا کے لیے سخت، ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. او میرے اللہ زہرا کی مظلومیت کا تجھے واسطہ، میرے اللہ تجھے زہرا کی غربت کا تو واسطہ.
غریب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہمارے اردو زبان کا غریب ہے، ہمارے یہاں فقیر کو غریب کہتے ہیں۔ ایک عربی زبان کا غریب، غریب اسے کہتے ہیں جو پردیسی ہو، پردیس میں، غریب الوطن۔ اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے تو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھی 4 لوگ مل جاتے ہے نا۔ کتنا بھی کوئی غریب ہو سب لوگ کاندھا دیتے ہیں، پردیسی ہے، پردیس میں مر گیا۔ کوئی کتنا بھی غریب ہو اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے بھی 4 لوگ مل جاتے ہیں، مگر ہائے زہرا کا جنازہ، ہائے حسنین کی ماں کا جنازہ۔ زہرا اپنے ہی وطن میں غریب الوطن، پردیس نہیں بابا کا شہر، مگر زہرا اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہے۔ غربت سے جنازہ اٹھایا گیا۔ کل آپ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بڑے مصائب سنے، آج بی بی زہرا کے مصائب کے ساتھ مولا علی کے مصائب بھی سنے۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں قبر تیار ہوئی، جنازہ بھی تیار ہے، مگر تاریخ لکھ دیا ہے مولا علی نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ مولا علی بھی رو رہے تھے اور سلمان پیٹھ دے کے رو رہا تھا، دور رو رہا تھا۔ آئے سلمان علی کی مظلومیت پہ رو رہے تھے اور علی اپنی غربت پہ رو رہے تھے۔ سنیں گے کیوں رو رہے تھے مولا علی، سلمان دور کیوں رو رہے تھے، مولا علی کے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ جب یہ روایت سنیں گے نا بہت روئیں گے۔ عزاداروں شریعت کا مسئلہ، کیا مسئلہ شریعت؟ اگر جنازہ کسی خاتون کا ہو تو جنازہ دینے والا بھی محرم ہو اور لینے والا بھی محرم۔ علی اپنی مظلومیت پہ رو رہے ہیں، سلمان محرم نہیں ہے، نہ زہرا کا جنازہ دے سکتا ہے نہ زہرا کا جنازہ لے سکتا۔ آئے مشکل کشا مشکل میں ہے زہرا کا جنازہ۔ زہرا کا جنازہ تیار مگر حسنین کی عمر بہت چھوٹی ہے، اماں کا جنازہ لے بھی نہیں سکتے، دے بھی نہیں سکتے۔ ہائے مولا علی جنازے
کہ داؤد بے سر رکھ کے رو رہا ہے، سلمان دور رو رہا ہے، آئے عزیزو مشکل کشا مشکل میں ایک مرتبہ مولا علی نے فریاد کی، یا رسول اللہ علی مشکل میں میری مدد کرے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ باہر آئے، پیغمبر کے ہاتھ، کیا فرمایا ہوگا؟ دے دو میری زہرا یا علی، مگر آرام سے دینا۔ آئے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے اور بازو بھی زخمی ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہوگا، یا رسول خدا علی شرمندہ، میری زندگی میں زہرا پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا، مگر میں مجبور تھا، آپ کی وصیت دی یا علی تلوار نہ اٹھانا۔ اللہ پروردگار علی اور زہرا کی مظلومیت کے ساتھ آج ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں، نیک عمل کرنے کی توفیق۔ میرے اللہ جتنے مریض انہیں شفا عطا فرمائے۔ آج ہمارے برادر شاکر بھائی کی والدہ بہت ہی سیریس ہیں، پاکستان میں ان کے لیے دعا کریں، بیمار کربلا کے صدقے میں خدا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور نماز وحشت کا بھی اعلان ہے، حیدر رجب علی شریف، رئیس عباس، والد محمد امام، ان کے لیے نماز وحشت جا کے پڑھیے، خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک مومن پریشان ہے، میرے اللہ ان کی اور سب کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل عطا فرما، اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ مکمل نہ کر لیں۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نمازیں قضا ہیں، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس قضا ہے، وہ ادا نہ کر دیں۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک کسی بندے کا قرض ہے، کسی کا حق ہے، وہ ادا نہ کر دیں۔ ہمیں فشار قبر کے عذاب سے بچا، قبر کی وحشت سے بچا، برزخ کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا اس مجلس میں جو مومن مومنہ نیک دعائیں، نیک تمنائیں لے کر آئیں، سب کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ میرے اللہ جو مریض انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو معاف فرما، جو حج و زیارات پہ جانا۔ ایک مولانا شہید ہو گئے ہیں، وفات ہو گئے، ایک مولانا، پروردگار ان کی مغفرت فرمائے جی، ان کے لیے بھی نماز وحشت ان کا نام بھی شامل کر دیں۔ پروردگار تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، جو بیچارے لوگ بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں بیمار سے نجات دے۔ سبھی حاجت مندوں کے لیے، خصوصاً شاکر بھائی کی والدہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی مل کے اس آیت شریفہ کا ورد کریں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب
أَمَّا يُجِيبُ المضطر إِذَا دعاه ويكشف السوء أَمَّا يُجِيبُ المضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں سارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مرحوم ہو گئے ہیں آج کی رات ان پر مغفرت فرما، جن مومنین کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، میرے مرحومین والدین کی مغفرت فرما، تمام مومنین عزادار جو دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سبھی مرحومین مومن مومنات شہداء اسلام کے لیے سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔